وَإِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا، جبکہ تم وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، جبکہ وہ دوسرے والے کنارے پر تھے کافر، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تجارتی قافلہ نیچے سے ہو کر گزر گیا سمندری راستے، یعنی ابو سفیان کا قافلہ تو وہاں سے بچ گیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں، جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ کروا دیا، حالانکہ مسلمان تو اس تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو پیچھے رہ جاتے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، بلکہ یہ تو اللہ تعالی کا ارادہ تھا کہ جنگ کرے، اور وہ کام اس نے جو پورا کرنا تھا وہ پورا کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا اتنی ٹائمنگ سیٹ کی ہے، واقعی ٹائمنگ تو سیٹ ہوئی ہے۔ 15 دن کا سفر کر کے وہ مکے سے ابو جہل قافلہ لے کے چلا ہے کہ ہم نے اپنے قافلے کی حفاظت کرنی ہے، اور مسلمان یہاں سے چلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کے لیے، اور راستے میں ایگزیکٹ ٹائمنگ یہ پڑی ہے کہ وہ تو وہاں سے نکل گیا اور ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اگر تم پلان کر کے بھی نکلتے نا، کوئی سٹاپ واچ لگا کے بھی، تب بھی ایگزیکٹلی دونوں بدر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اللہ نے پلان کے ذریعے تمہیں اکٹھا کیا ہے۔ یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل دیکھ کے ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ جو مرا دلیل سے مرا، اور جو زندہ ہوا وہ دلیل کے ساتھ زندہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دینا، اب یہ اتنی بڑی دلیل تھی، ہونا تو چاہیے تھا جو کافر بچ گئے تھے وہ یہ سب کچھ دیکھ کے اسلام لے آتے، کچھ لے بھی آئے بعد میں، لیکن کچھ پھر احد کے اندر قتل ہوئے، توفیق نہیں ملی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس غیبی مارکے کو اس حوالے سے اسٹیبلش کیا تاکہ عذاب استیصال کی پہلی قسط ملے انہیں، اور وہ ملی جناب۔ 70 سردار قتل ہو گئے قریش کے، وہ قریش جو عرب کے ڈان تھے، جنہوں نے کبھی سوچے نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی لڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف سمجھ لیں گدی نشین، اللہ کی درگاہ کے گدی نشین، قریش کا قافلہ بھی پورے عرب میں کوئی نہیں لوٹتا تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بت رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر، یہ اٹھا کے پرے پھینک دیں گے۔ وہ بےچارے اپنے خداؤں کی حفاظت کے لیے ان کا احترام کرتے تھے۔ ہاں، اس کا پھر اللہ نے احسان جتایا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ یہ یقین کریں جب میں سورہ قریش پڑھتا ہوں نا تو عجیب سوز و گداز کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ قریش کے لوگ اس کا سوچ سمجھ سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میرے گھر کا صدقہ تم کھا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم آزادانہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی یمن کا سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا اس گھر والے کے مالک کی وجہ سے، تو پھر عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پس عبادت کرو اس گھر کے رب کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا اور خوف کی حالت میں جب قافلے لوٹے جاتے تھے امن دیا۔ کس وجہ سے؟ کعبے کا متولی ہونے کی وجہ سے۔ تو قریش بہرحال ان کی بدبختی کے سب سے اینڈ پہ مسلمان ہوئے، لیکن پھر خوش بختی یہ ہے کہ پھر سرکار انہوں نے قرضہ سارا اتارا ہے، آئے تو اینڈ پہ ہیں، لیکن پھر اللہ نے انہی قریش کے ذریعے قادسیہ میں پرشین کے ہاتھی اتروائے بنو تمیم کے ذریعے، اور یرموک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رومنز کے اوپر انہی قریش مکہ کو مسلط کیا۔ جب تک قریش نے اسلام قبول نہیں کیا نا، عرب کی باؤنڈری سے اسلام باہر نہیں نکلا۔ اور یہی بات میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو، یہاں علماء کو سمجھاتا ہوں کہ جب تک مسلمانوں کی جو اکثریت ہے سب کانٹیننٹ میں، صوفیاء کا طبقہ، حنفی کہہ لیں، دیوبندی کہہ لیں، بریلوی کہہ لیں، جب تک یہ حق بات قبول نہیں کرتے اس وقت تک کوئی اسلامک نظام کی باتیں کرنا، خلافت کا سسٹم،
تو یہ علمی شہوت ہے جو بیٹھ کے وی لاگز میں آپ پوری کریں، نکلنا ہے دے جو کچھ بھی نہیں. ہاں جب تک یہ مزار نہیں توڑتے آپ کوئی مزار نہیں توڑوا سکتے، چاہے پوری آرمی بھی لگا دیں، وہ اگلے دن خود دوبارہ تعمیر کر لیں گے. اور وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ وہ صرف پیشاب ہی کرے نا، ہاں تو اس کا اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے. تو پھر ہونا چاہیے جو بخاری میں ہے کہ خالد ابن ولید بت توڑنے والوں میں آگے آگے تھے. ہاں اور اکرمہ آ گیا تھا تلوار کے نیچے، لیکن پرانی یاری تھی تو انہوں نے کہا اکرمہ آج میں نے کوئی لحاظ نہیں تیرا کرنا، بہتر ہے کہ چپ کر کے کنی کترا کے نکل جائے تو. وہ تو پھر اللہ نے ان کی قسمت میں ایمان لکھا تھا. بحری جہاز کے سفر میں سنن نسائی میں آتا ہے جب وہ قافلہ ڈوبنے لگا ادھر ساروں نے اللہ کو پکارا، انہوں نے کہا یار یہی تو بات رسول اللہ کرتے ہیں، تو اگر مجھے آج اللہ نے نجات دے دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. واپس آ کے اسلام قبول کر لیا. باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل وہ رضی اللہ عنہ ہے. اور پھر چند سالوں کی زندگی ان کی اسلام میں گزری ہے، آلموسٹ 3 یا 4 سال کی. 13 ہجری کے اندر جنگ یرموک میں شہید ہو گئے. 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے، اور 5 سال کے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.